هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور شعبان المعظم کا یقیناً آخری جمعہ ہے۔ وہ کل پہلے روزے ہونے کا امکان تو ضرور ہے، لیکن پرسوں کی تو پھر یقینی بات ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے رمضان المبارک کے شروع میں جو تیاری اور رمضان المبارک کا جو استقبال وغیرہ اور اسی طرح رویت ہلال چاند وغیرہ، ان مسائل اور ان باتوں کو انشاءاللہ آج بیان کرنا ہے۔ چنانچہ یہ 3 مہینے رجب اور شعبان اور رمضان اللہ تعالیٰ نے اکٹھے رکھے ہیں۔ رجب کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج سے نوازا، اور شعبان کو شب برات، اور رمضان کو لیلۃ القدر سے اللہ نے نوازا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 6 ماہ پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ رمضان عطا فرما دیجئے، رمضان عطا فرما دیجئے۔ اور پھر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو 6 مہینے رمضان کی عبادات کی قبولیت کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر میرے آقا کی دعا اور صحابہ کرام کی دعا، یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، کوئی خاص مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں رمضان تک پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس بات کی دعا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا کہ رمضان المبارک قریب آ گیا۔ چنانچہ یہ 3 مہینے رجب اور شعبان اور رمضان، ایک تو حدیث پاک میں ان کو اکٹھا کیا گیا۔ ہمارے شیخ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدی دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں مالدار لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ میری گناہگار امت کی مغفرت کے لیے اللہ نے مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہمارے حضرت جی نے یوں بھی نقل فرمائی ہے، فرمایا رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے، فرمایا کہ جیسے قرآن کریم کو باقی کتابوں پر، اور شعبان کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے، فرمایا جیسے اللہ کو خالق و مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ اور باتیں بھی نقل فرمائی ہیں۔ آواز ٹھیک کر لے، بالکل حصہ ہو گیا، تھوڑی ٹھیک کر۔
ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ باتیں اور بھی نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ یوں سمجھ لیں کہ رجب کا مہینہ یہ گویا کہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اپنی فصل کو کاٹنے کا اور پھل اٹھا لینے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رجب کو ہوا کی مانند سمجھ لیا جائے، اور شعبان کو بادلوں کی مانند، اور رمضان کا مہینہ یہ موسلا دھار بارش برسانے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ شعبان المعظم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس شعبان المعظم کے مہینے میں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا زیادہ اہتمام فرماتے، عبادات اور اسی طرح جو ہے روزے۔ میرے آقا نے رمضان کے بعد زیادہ روزے جو رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے صبح صادق ہوتی ہے نا، تو چاندنا معلوم ہوتا ہے جوں وقت گزر رہا ہے کہ سورج قریب طلوع ہونے کے قریب ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو، اس قدر چاندنا اور روشنی پھیل چکی ہوتی ہے۔ فرمایا 15 شعبان سے اللہ پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان قریب ہوتا ہے نا، پھر تو ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے کہ رمضان کے مہینہ آ چکا ہے، وہی رحمتیں اور برکتیں آ چکی ہیں۔ اصولی طور پر یاد رکھیں، اللہ پروردگار نے عبادات کا تعلق چاند کی تاریخ کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بیان کیا۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، اللہ پروردگار نے سورج کو اور چاند کو پیدا فرمایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج کو اللہ تعالیٰ نے ضیاء تیز روشنی عطا فرمائی، والقمر نورا، اور چاند کو اللہ پروردگار نے دھیمی روشنی عطا فرمائی۔ سورج اور چاند دونوں اپنی روشنی سے جہان کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ اللہ پروردگار نے پھر ان کی منزلیں بنائی ہیں، اور یہ اپنے منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ چاند 28 دنوں میں اپنی منزل کو طے کرتا ہے اور ایک دن غائب رہتا ہے، اور سورج تقریباً وہ 365 یا 60 دنوں میں اپنی ان منازل کو طے کرتا ہے۔ اللہ پروردگار نے عبادات کا تعلق مثلا رمضان ہے تو رمضان کے روزے کب رکھیں گے؟ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ اور اسی طرح عید کب کریں گے؟ جب عید کا چاند نظر آ جائے گا۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، رکن اعظم کو، اور قربانی کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور زکوٰۃ کو بھی اصولی طور پر کہ جب بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، امیر بنتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ عربی مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، اس تاریخ کو یاد رکھنا صاحب نصاب پر ضروری ہوتا ہے۔ تو عبادات کا تعلق یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورج کی تاریخ جس کو شمسی تاریخ بھی کہتے ہیں، شمسی سال بھی کہتے ہیں، جنوری فروری، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ سورج کی تاریخ کا یاد رکھنا یہ ذرا مشکل تھا پہلے زمانوں میں، اور چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ کہ چاند پہلی رات کا چاند بالکل چھوٹا اور باریک ہوتا ہے، بمشکل نظر آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے،
اور 14 کی رات کا چاند بالکل کامل مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ گویا کہ چاند شہری آدمی ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ چاند کے سائز کو دیکھ کر تاریخ کا ایک اندازہ اور تعین کر لیتا ہے۔ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا چاند کے سائز کو دیکھ کر وہ تاریخ کی تعین بتا دیتے تھے کہ آج چاند کی 5ویں تاریخ ہے، 6ٹھی ہے، 7ویں ہے وغیرہ۔ اب گویا کہ چاند کی تاریخ اس کو یاد رکھنا آسان تھا۔ پرانے زمانے میں جس وقت یہ بحری جہاز، یہ کشتیاں سمندروں میں چلا کرتی تھی، تو یہ رات کے وقت سفر اور چاند کی اپنا سامنے رکھ کر کہ چاند کے اعتبار سے یہ اپنے روٹ کو متعین کرتی تھی، اور ان کو پتہ ہوتا کہ فلاں دنوں کے اندر جب چاند کی یہ تاریخ ہو تو سمندر جوش پہ ہوتا ہے، اور فلاں تاریخ کو جو ہے یہ ذرا سفر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی تاریخ یہ ذرا آسان ہے بنسبت انگریزی تاریخ کے، جبکہ اگر سورج کو دیکھا جائے تو وہ روزانہ ایک کیفیت پر رہتا ہے نا کہ شاید کے اعتبار سے، لیکن آج کل انگریزی تاریخ کو یاد رکھنا موبائل اور گھڑی اور ڈائریاں اور کیلنڈر کی وجہ سے آسان ہے۔ ویسے سورج کے شاید کو دیکھ کر تاریخ کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، چاند کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو باہر کیف اسلام چونکہ شہری دیہاتی پڑھے لکھے ان پڑھ سب لوگوں کے لیے دین اسلام ہے، اس لیے اللہ پروردگار نے آسان ایک نظام رکھا۔ اچھا، پھر اگر دیکھا جائے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت نے جو عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ جوڑا ہے، تو چاند کے اعتبار سے کبھی دیکھیں رمضان مبارک گرمی میں، کبھی درمیانے موسم میں، کبھی سردی میں، ہر موسم کو اللہ تعالیٰ عبادات کی برکات عطا فرماتے ہیں، اور یہی چیز عید رات کی رحمتیں وہ بھی ہر موسم کو ملتی ہیں، حج کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہر موسم کو ملتی ہیں۔ اگر اس کا تعلق صرف وہ انگریزی مہینے کے ساتھ ہوتا، جون جولائی کے ساتھ ہوتا، تو گرم علاقوں میں رہنے والے بیچارے لوگ ساری عمر کا رمضان ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اور ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسان تھا۔ تو اللہ پروردگار نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے، اور یہ 36 سال کے بعد روڈ مکمل ہوتا ہے۔ ابھی جون جولائی کے روزے تو الحمدللہ ہم نے خود رکھے، جب چھوٹے بچے تھے اس وقت غالباً ہمارے اوپر روزے فرض نہیں تھے، ہم بچے تھے، لیکن ہم نے بڑوں کو وہ جون جولائی کے روزے رکھتے ہوئے دیکھے۔ تو یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تو چاند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تعلق کیوں جوڑا؟ اس کی پہلی حکمت میں نے عرض کی ہے کہ چاند کے سائز کو دیکھ کر تاریخ کا تعین کرنا آسان ہے، اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ بدلتے رہتے ہیں دن، تاکہ رمضان کی، عید کی، حج کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہر موسم کو عطا فرمائے۔ تو باہر کہ یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب رمضان المبارک یاد رکھیں، اسلامی مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے یہ 9واں مہینہ ہے رمضان، اور اس کا تلفظ یاد رکھیں، میم کی زبر کے ساتھ ہے رمضان۔ رمضان یہ اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ رمضان کہلاتا ہے۔ اچھا، رمضان شروع کب ہوگا میرے بھائی؟ رمضان شروع ہوگا جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، اور چاند نظر آنے کے لیے یاد رکھیں کہ بڑے مسائل بنتے ہیں۔ آج کل تو خیر سائنس کا زمانہ ہے، آسانی ہے، اور ان چیزوں کا تعین ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ذرا مشکل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سادے سے انداز میں میرے آقا نے ایک اصول بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھ لیا کرو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا افطروا، اب روزہ نہیں رکھنا، اب عید کرنی ہے۔ اب یہ سادہ سا ایک اصول میرے آقا نے بیان فرما دیا۔ چاند رمضان کا دیکھو، فرمایا کہ روزہ رکھو،
اور اسی طرح فرمایا عید کا چاند دیکھو تو فرمایا عید کرو۔ اب یہاں شروع کے اندر بڑے مسائل بنتے تھے، تقسیم کے بعد بھی بعض دفعہ یوں ہوتا کہ ایک ضلع میں بعض شہروں کے اندر کیا ہوتا، روزہ ہوتا، اور بعض شہروں کے اندر عید ہوتی، یہ کیفیتیں آئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ حکومت پاکستان نے ہلال کمیٹی بنائی، رویت ہلال کمیٹی، جس میں غالباً یہ 1972 میں قومی اسمبلی نے اصول پاس کیا تھا، پہلی مرتبہ یہ کمیٹی بنی تھی، تو جس کے اندر جید علماء کرام سارے مسالک کے، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سب کو شامل کیا گیا، اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ تم نے چاند کا فیصلہ کرنا ہے، اور تمہارا فیصلہ یہ پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے حجت ہوگا۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ چاند چونکہ اختلاف مطالع ہے، اوقات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ اب سعودیہ کا ہمارا جو ہے وہ 2 گھنٹے کا فرق ہے، برطانیہ چلے جائیں، جو مغربی ممالک میں چلے جائیں، وہ وقت بڑھتا جاتا ہے نا، کہیں 4 گھنٹے، کہیں 5 گھنٹے، کہیں 8 گھنٹے، کہیں کتنا کہیں کتنا۔ تو یہ میرے اللہ نے نظام بنایا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم سعودیہ عرب کو بنیاد بنا کر کہ جس دن سعودیہ میں پہلا روزہ ہو ہم بھی اسی دن روزہ رکھیں، جس دن سعودیہ میں عید ہو ہم اسی دن عید کریں، ہم اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ بھئی یہاں کا اور سعودیہ کا فرق تو دیکھیں، 2 گھنٹوں کا فرق ہے نا۔ سعودیہ میں عمومی طور پر ایک دن روزہ پہلے شروع ہوتا ہے، اور عید بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے عمومی طور پر، اور ان لوگوں نے بھی بنیاد یاد رکھے چاند کو بنایا ہوا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، وہ یکم محرم الحرام کو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں پورے سال کا کیلنڈر جاری کر دیتے ہیں، اور پھر ہم نے ان سے پوری تحقیق وغیرہ کی، وہ بس اپنا نجوم کے جو اصول ہوتے ہیں، سائنسی اصول ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ نظام اور یہ تاریخیں ساری جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی بعض دفعہ غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں، وہ اس طرح کہ دیکھو چاند نظر آنے پر تو آپ اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اب یکم محرم الحرام کو رمضان کی تاریخ بھی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بتا دیں کہ انگریزی کی فلاں تاریخ کو رمضان کی یکم ہوگی، یہ ہم یکم محرم کو تو اعلان نہیں کر سکتے نا۔ حضرت جی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزے 28 ہو گئے، آگے چاند نظر آ گیا، لیکن بالآخر حکومت سعودیہ کو پھر معذرت کرنی پڑی کہ ہمارے اس شعبے کے جو لوگ تھے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، روکو چاند 29 اور 30 کا ہو سکتا ہے، 28 کا بھی نہیں ہو سکتا، اور 31 کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رمضان کا چاند نظر آ جائے 29 کو ذرا اہتمام کر لو اور دیکھ لو۔ چاند دیکھنا بھی یاد رکھیں، ہلال کمیٹی کے فیصلے پہ اعتماد کرنا ہمارے لیے یہ حجت ہے، لیکن چاند دیکھنا بذات خود بھی ایک سنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، اور پھر میرے آقا نے تعلیم دیا ہے، اللہم احل علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ میرے آقا نے یہ دعا بھی پڑھی ہے نا چاند نظر آنے کے بعد۔ اس لیے چاند دیکھنے والی سنت پر بھی یاد رکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اب چاند نظر آنے کے لیے ہلال کمیٹی میں یہ بات تو میں نے ابھی عرض کر دی کہ ہم سعودیہ کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ وقت کے اعتبار سے فرق ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک دن بڑا عجیب مسئلہ پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ ایک بھائی سعودیہ کے اندر دن کے 12 بجے فوت ہوا، حج یا عمرے پہ تھا، اور دوسرا اس کا بھائی برطانیہ میں 12 بجے فوت ہوا۔ اب جب وراثت کے مسائل آئیں گے، اب یہ بھی 12 بجے فوت ہو رہا ہے، وہ بھی 12 بجے، فرمایا وہ برطانیہ والا بھائی جو ہے اس کے برابر آپ 12 تو ہیں، یہاں 12 تھے سعودیہ میں، اور برطانیہ میں 9 بجے کا وقت تھا صبح کا۔ تو جب یہ سعودیہ والا بھائی فوت ہوا تو برطانیہ والا بھائی تو زندہ تھا نا، اس لیے شرعی طور پر وہ وارث بنے گا۔ پھر یہ چاند کا جو سید ہوتا ہے میرے بھائیو، جب یہاں سے 2 گھنٹوں کا 4 گھنٹوں کا فرق ہوگا، یاد رکھیں
ہمارے ہاں کیا ہو گئے، وہ رات 2 4 5 گھنٹے گزر چکی ہوگی، وہ چاند نظر آنے کا وقت توجہ وہ گزر چکا ہوگا، اور ان کا وہ وقت باقی ہوگا، اس لیے ان کو ایک دن چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، عید بھی ایک دن پہلے کرتے ہیں۔ ہماری تو وہ رات اس وقت شروع ہو چکے تھے، 2 4 گھنٹے گزر چکی ہوتی ہے، اس لیے ہم من و ان یاد رکھیں ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ اختلاف مطالع کے اعتبار سے یہ رمضان کی تاریخیں بھی بدلتی رہتی ہیں، اور یہ جو رمضان کی تاکرات لیلۃ القدر ہیں، جہاں رمضان کی جو تاریخ چل رہی ہے وہ بھی اس کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں یہاں 27 ہو، وہاں 27 پہلے ہو چکی ہے، اور یہاں 25 ہے، وہاں 25 میں بھی پہلے ہو چکی ہے مغربی ممالک میں۔ تو بہر کیف اب چاند نظر آنے کے لیے یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھنے کا اہتمام بھی فرمایا، اور میرے آقا نے جو حدیث مبارکہ میں الفاظ ارشاد فرمائے، ان کی روشنی کے اندر پھر علماء کرام نے چاند کے باقاعدہ مسائل بھی لکھے ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ 29 شعبان کو، جیسے آج 29 ہے، چاند دیکھنے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہم چاند دیکھیں، اور چاند نظر آ گیا بالکل ٹھیک ہے، اب نظر آنے کے لیے رمضان کے روزے پورے کریں گے، شروع کر دیں گے۔ اگر ہم یاد رکھیں چاند نظر نہیں آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اب روزہ نہ رکھو، اب 30 دن شعبان کے پورے کرو۔ اب یکم رمضان پہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے کے بعد شروع ہوگی۔ چنانچہ موسم اگر بالکل صاف ہے، موسم صاف ہو، کوئی بادل اور غبار وغیرہ گرد و غبار نہیں ہے، ایسے موقع پر یاد رکھیں شریعت مقدسہ کہتی ہے کہ جم غفیر آ کر قاضی کے ہاں گواہی دے کہ جی ہم نے چاند دیکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات ہمارے لیے حجت ہوگی۔ اور اگر موسم صاف نہیں ہے تو گرد و غبار ہے، بادل ہے، ایسے موقع پر یاد رکھیں کہ گواہی مختلف جگہ سے آ گئی ہو، حتیٰ کہ شریعت مقدسہ یہاں تک بھی کہتی ہے اگر ایک آدمی بھی آ کر گواہی دے دے، بندہ ٹھیک ہے، قابل اعتماد ہے، سکہ ہے، عادل ہے، ایک آدمی بھی آ کر گواہی دے دینا تو اس کی گواہی کو مانا جائے گا، اور رمضان مان لیا جائے گا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ لیکن عید کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی کا ہونا عید چاند کے لیے ضروری ہے، رمضان کے اندر ایک پر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ اس کے لیے دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں نے بھی رمضان کا چاند دیکھا اور آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی، عادل، صاحب تقوی، چنانچہ خوف خدا والا، اس لیے میرے آقا نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لہذا کل روزہ رکھنا ہے۔ یہاں ایک عبداللہ ابن عمر کی گواہی کو مانا گیا، بلکہ ایک بات اور حدیث پاک میں ہے، 86 میں غالباً ابو داؤد میں یا نسائی میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر گواہی دی مدینہ طیبہ میں، اور وہ دیہات سے چل کر آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے، اہل مدینہ میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شہادتین کے متعلق پوچھا، کیا مانا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ کہنے لگا، بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ دوسری بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہنے لگا، میں بالکل گواہی دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اور اس کی گواہی بالکل ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ تو میرے آقا نے رمضان کا اعلان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر موسم صاف نہیں، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایک بندہ دیانتدار ہو، گواہی آ کر دے دے، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لینا ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے لیے آسانی اس بات میں ہے کہ ہم رویت ہلال کمیٹی پر اعتماد کریں، جس میں سارے مسالے کے علماء کرام ہیں، اور الحمدللہ صاحب علم ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، جب سے یہ ہلال کمیٹی بنی ہے، اس وقت سے وہ جو پہلے مسائل تھے وہ سارے ختم ہو گئے،
کہ پہلے آپس کا لڑائی جھگڑا کہ ایک ضلع میں عید ہے، دوسرے ضلع میں روزہ ہے، یا ایک ہی ضلع کے ایک شہر کے اندر رمضان ہے، دوسرے کے اندر عید ہے، ان سارے مسائل کے اوپر یاد رکھیں کنٹرول ہو گیا۔ تو باہر کا ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا رمضان کے چاند نظر آنے کے بارے میں؟ سومو لرؤیتہ، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو فرمایا روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور جس وقت عید کا چاند نظر آ جائے تو فرمایا اب کیا کرو؟ عید کرو۔ یہ میرے آقا کا ارشاد عالی ہے، اور اسی کے مطابق چلنا اسی میں آسانی ہے۔ تو میں نے پہلی بات آپ کو سمجھائی رجب کے، شعبان کے اور رمضان کے آپس میں تعلق کے حوالے سے، اور دوسری بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے جو مسائل ہیں نا، ان کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کو سمجھائی۔ تیسری بات کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ رب العزت کے رحمتوں کا، برکتوں کا، نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان کہتے کیوں ہیں؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان رمز سے ہے۔ رمز کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، کہ یہ بندہ، جو بندہ رمضان میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے نا، تو اس رمضان المبارک کی عبادات اللہ رمضان کی برکت سے بندے کے گناہوں کو جلوا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اچھا، پہلی مرتبہ بعض نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب 2 ہجری میں رمضان میں کا حکم نازل ہوا کہ روزے رکھو، وہ گرمی کا مہینہ تھا اور گرمی کے اندر روزے رکھنے پڑے، اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ ایک بات اور میں نے ایک کتاب میں پڑھی ہے، وہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہے نا، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ پروردگار کے صفاتی نام 999، اور پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شمار ہیں صفاتی نام، لیکن جو 999 والی ہے اس میں ایک اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام رمضان بھی ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے نا، اللہ کا صفاتی نام بھی رمضان ہے نا، اللہ پروردگار کی صفات میں سے تواب بھی ہے، غفار بھی ہے، تو اللہ پروردگار گویا کہ رمضان کی برکت سے مغفرت بھی کرتے ہیں، توبہ بھی قبول کرتے ہیں، اللہ رحمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان تک پہنچنے کے لیے 2 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے اللہ سے نیک لوگ دعا مانگا کرتے تھے، اور بن مانگے اللہ پروردگار نے ہمیں یہ موقع اور عطا فرما دیا۔ ہم اس کی اب قدر کس طرح کریں؟ میرے بھی قدر اس طرح کریں جیسے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ کیا فرماتے؟ آپ شعبان کے آخری دنوں میں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 2-4 دن پہلے آپ کیا کرتے؟ آپ خادم کو فرما دیتے اپنے سارے کام جو ہے نا وہ ذرا سمیٹ لیتے وغیرہ، اور پھر اس کے بعد خادم کو فرماتے کہ یہ بورا ہے، جتنے خطوط آئیں، وہ خطوط کا زمانہ تھا، اور موبائل کا زمانہ چونکہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، خط کے ذریعے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہوتی، خط لکھا جاتا، پھر وہ خط جس کے پاس جاتا وہ بزرگ آدمی اس کو پڑھتا، اور پھر جوابی لفافہ ساتھ ہوتا، پھر جواب لکھتا۔ تو حضرت نے اپنے خادم کو یہ بات ارشاد فرمائی، رمضان سے پہلے ہر دفعہ آپ کا یہ معمول تھا، فرماتے کہ اس طرح ہے کہ اب جتنے خطوط آئے نا وہ سارے بوری کے اندر جمع کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ اب رمضان ہم نے اللہ کے لیے گزارنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ رمضان کے بعد اگر زندگی رہی تو ان خطوط کو پڑھیں گے، ان کا جواب لکھیں گے۔ اب اسے اندازہ تو کریں نا کہ رمضان کتنا قیمتی ہے۔ اس لیے تو وہ حضرات کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اوقات کی ایک ترتیب بنا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں، اور جو بندہ 29 شعبان کو حضرت کی خانقاہ میں پہنچتا ہے اعتکاف کے لیے، اس کو جگہ نہیں ملتی، یعنی لوگ گویا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے 29 شعبان سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے وہ لوگ قدر والے تھے رمضان کے، ہم ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو اپنے نظام الاوقات کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں۔ اللہ پروردگار نے کیسا عظیم الشان ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم اس میں دیکھو روزہ تو رکھنا ہے نا، رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے،
روزے کے تراویح کے فضائل انشاءاللہ وہ اگلے جمعے میرا ارادہ ہے میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے معمولات کے اندر وسعت دیتے ہوئے یاد رکھیں، ہم نفل نمازوں کا اس کے ساتھ پورا اہتمام کریں۔ نفل نمازوں سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کے لیے اب صبح سحری کے لیے تو اٹھنا ہے نا۔ ہم کیوں نہ ہو کہ اگر جو اٹھنے کی روٹین ہے اس سے اگر 15 منٹ ہم پہلے اٹھ لیں، اور ہم نے روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بھی دھونا ہے اور اسی طرح کیا کرنی ہے، کلی بھی کرنی ہے، چہرہ بھی عام طور پر آدمی دھو لیتا ہے، تو تھوڑا سا ایک کام اور بڑھا لیں، جب کلی کر رہے ہیں ناک میں پانی ڈال لیں، اور اسی طرح ہاتھ دھونے ہیں تو ذرا کونے تک دھو لیں، اور سر کے اوپر ذرا مسح کر لیں، پاؤں دھو لیں تو وضو ہو جائے گا پورا۔ آدھا وضو تو کر رہے ہیں نا۔ اب وضو اگر مکمل کر لیں، اس کے بعد چلو کوشش کریں 8 رکعت تہجد پڑھنے کی، وقت کم ہے تو 4 پہ گزارا کریں، وگرنہ کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ اللہ پروردگار کی، چنانچہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، 11 مہینوں میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اترتی ہیں، فرمایا اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے نا، رمضان میں اترنے والی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہیں؟ فرمایا وہ اس طرح ہیں کہ 11 مہینوں کی رحمتیں اور برکتیں رمضان کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ سمندر کے مقابلے میں قطرہ، یعنی گویا کہ 11 مہینوں کی رحمتیں برکتیں تو قطرے کی طرح ہیں، اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمندر کی طرح ہیں۔ مطلب یہ ہے، تو میرے بھائی اب تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھ لیں۔ عام طور پر ہم نماز ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جلدی پڑھ لیں، لوگ اٹھے ہوتے ہیں، نماز با جماعت سب کو مل جاتی ہے، اور عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فجر پڑھ کر سو لیتے ہیں، اور کچھ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد سوتے ہیں۔ یہ اچھی ترتیب ہے۔ تو جب اٹھنا ہے، بے شک 8 بجے اٹھے، 7 بجے اٹھے، 8 بجے، 9 بجے، جتنے بجے اٹھنا ہے تو بھائی وضو کر لینا ہے۔ وضو کر لے کر اب 2 رکعت اسی وقت پڑھ لیں نماز اشراق کی نیت، اور 2 رکعت نماز چاشت کی نیت۔ اب اشراق پڑھنے پر اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور چاشت پڑھنے پر 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ چاشت رزق کو بندے کے اوپر کھینچ کر لانے والی نماز ہے۔ اور پھر مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، چلو 2 رکعت، یہ میں آسانی کی بتا رہا ہوں، وگرنہ ادھر اشراق ٹھیک ہے وہ 2 ہیں، چاشت کے اندر 4 ہوں، اور اوابین کے اصل میں 6 ہیں، تو باہر کے 2 بھی پڑھ لے تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ تہجد ہے تو 8 رکعت، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 2 پڑھ لینا۔ حضرت جی کی مثال بڑی عجیب ہے، فرماتے ہیں بینک کے اندر ایک آدمی کا اکاؤنٹ ہے، کروڑ روپیہ پڑا ہے، اور دوسرے آدمی کا اکاؤنٹ ہے اس میں 100 روپیہ پڑا ہے۔ بھئی اکاؤنٹ بنانے والوں میں 100 روپے والا بھی تو آ گیا ہے نا، جیسے کروڑ والے کا اکاؤنٹ ہے تو 100 روپے والے کا اکاؤنٹ بھی ہے نا، برابر آ گئے۔ جس نے 8 پڑھی ہے ٹھیک ہے وہ افضل ہے، تو 2 پڑھنے والا تہجد پڑھنے والوں کی لائن میں تو آ گیا ہے نا۔ تو تھوڑی سی یہ ترتیب اگر بدل لیں، اور اس کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ہے اس کی بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک عادت پہلے سے بنا لیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں قرآن ذرا ٹھہر کر اور تھوڑا سا اس ترتیب سے پڑھا جاتا ہو کہ بندے کو سمجھ آئے۔ صرف وہ جیسے مشہور ہے کہ یعلمون تعلمون، باقی کسی لفظ کا پتہ نہ چلے، اس چیز کا بھی ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں وقت تھوڑا سا اگر زیادہ لگ جاتا ہے، بھی رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے نا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں قرآن کریم کی تلاوت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ شیڈول عرض کر دیا، تو باقی انشاءاللہ اگلا جمعہ یقین رمضان کا پہلا ہوگا، یہ ساری تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا